السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح پارہ 29 انٹروڈکشن۔ صبر اور استقامت دو چیزیں حضرت نوح سے سیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے، نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ کوئی اسے ہٹا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اس بڑے کی بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے۔ اس کی عزت حرمت کے سامنے تمام مخلوق پست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مانگنے نکلے تو اب پہلے ممبر پر چڑھ کر خوب استغفار کیا۔ ادھر استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی جن میں آیت یہ بھی تھی، پھر فرمانے لگے میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان سے آتی ہیں طلب کر لیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنی کے ساتھ اٹھو بیٹھو رہو سہو اور صرف پرہیزگار ہی تمہارا کھانا کھائیں۔ بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بزرگوں کی تعظیم سے شروع ہوا۔ سورہ نوح 29 پارہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ اب سبحان اللہ، آغاز میں تبلیغ کا تھوڑا سا ہنٹ دے کے تو اللہ تعالیٰ اندر کی جو 950 سال کا جو عرصہ میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اور اس پیغمبر کو اس لیے اولو العزم کہتے ہیں کہ اس کا سب سے طویل عرصہ تھا اور سب پیغمبروں سے زیادہ بری طرح یہ جھڑکا گیا قوم۔ اور پھر یہ کہ سانحہ تھا کہ ہر جو نسل نئی پیدا ہوتی تو ان کے جو ماں باپ تھے وہ پہلے اس کو بچپن ہی سے سکھانا شروع کر دیتے کہ بھائی ایک یہاں آدمی ہے تو آپ نے بچوں بڑے ہو کر ان کی بات نہیں سننا۔ تو پھر بچوں کے ذہن ہی بن جاتے تو وہ اس اللہ کے بندے کی بات سننے کو اپنے منہ کو ڈھک لیتے، اپنے چہرے دوسری طرف کر لیتے اور توہین آمیز انداز اختیار کرتے۔ تو وہ سارا اندر سے چھوڑ کر کے صورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ آخر کار وہ بندہ ہار تھک کر کے تو اللہ کے دربار میں پھر وہ بدعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ہر طرح سے دن رات انہوں پکارا، یہ میری بات مان کر نہیں دیتے۔ تو پھر وہ بدعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پیغمبر جب دعا بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، خود سے ایسا نہیں کرتا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی تبلیغ یا حق کے اندر کسی نے بھی جھکنا نہیں پسند کیا بلکہ وہ ان سے اور ہی زیادہ باغی سے باغی تر ہوتے گئے۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کھائے کپڑوں سے منہ ڈھک لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ دیا ایز اٹ از انداز جون سا یہاں قرآن نے دیا نوح علیہ السلام کے لیے، بالکل یہی تھا کفار مکہ کا سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب حضور کو دیکھتے اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرنا چاہتے، اللہ کا بات سنانا چاہتے تو دوسری طرف منہ کر لیتے اور تکبر کا سٹائل اختیار کرتے۔ تو یہ اتنا بھیانک، یہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کسی کو اللہ کی بات سنانا چاہیں اور آگے سے اگلے کا یہ بہیویئر ہو تو آپ کو کتنی اذیت آتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں، ایسا کچھ نوح کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا، اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا کہتا ہے ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے تو میں کیا پڑھوں، اسے بھی کہتے استغفار کرو۔ تیسرا آ کے تو اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے تو اسے کہتے استغفار کرو۔ تو جو ان کے پاس ان کے شاگرد تھے وہ کہنے لگے حضرت 3 لوگوں کے مختلف سوالات تھے، آپ نے سبھی کو ایک ہی بات کہی ہے کہ جا کے استغفار کرو۔ انہوں نے پھر قرآن کی سورہ نوح کی یہ آیات تلاوت فرمائی کہ استغفار وہ نعمت ہے الحمدللہ جس سے اللہ تعالیٰ ساری ہی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت استغفار ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب بندہ غفر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو استغفار چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گناہ کا صدور نہ تھا، اگر وہ 100 دفعہ کرے تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کثرت استغفار سے اپنی زندگی کو مزین کر لیں، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ طرح طرح سے کیا کہ زمین کے اندر سے اللہ نے مٹی لی، اور پھر اس کے اندر ایک مٹی، زمین کے اندر جو مٹی ہے اس کے اندر بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، تو ان ساروں کو مکس کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بنا کر کے مختلف جگہوں مٹی لے کر کے تو انسان کا جو سانچہ بنایا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے؟ یہ التفات ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے تھے، ایک دم اپنی بات کو بدل کر کے تو یہ بتانا چاہتے کیا انسان تیرا وجود تو کیا، تو ذرا آسمانی کی طرح یعنی وجود کے اندر دیکھنا کچھ انسان خود سے دیکھنا مشکل ہے، تو اگر تیرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس طرح بنایا، تو آسمان کو دیکھ لے کیسا میرے اللہ نے ایک عظیم، سبحان اللہ، چھت بنا کر کے اس پر کیسے روشنیوں والے عظیم قرے اللہ نے آویزاں کر دیے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زمین سے نکالا گیا انسان، مٹی سے نکالا گیا ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، کیونکہ ہم مر کے دوبارہ اسی مٹی میں جائیں گے جس میں سے ہم نکالے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت اور سچائی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، اور اسے یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ زمین کے اندر جو راستے ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، دیکھیں پہاڑ ہیں، یہ زمین تو اس کے اندر ہم کہیں جانا ہو تو جب تک آپ سیدھے راستے پر نہیں چلتے آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پہاڑوں کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں تو ان کے اندر جو راستے بنائے وہ بھی رحمان رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو راستے سے اصل مقصود اشارہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہم نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، انسان جو ہے اگر اس کی زندگی کا راستہ کا تعین ٹھیک ہے تو وہ اپنی منزل کو یعنی زندگی کے سفر کو بھی بہترین طریقے سے طے کر سکتا ہے، اور آخرت کی منزل جنت کو بھی پائے گا۔ نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رائسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، وہ تو اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اب یہ جو نام ہے یہ بزرگوں کے نام ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بت پرستی شروع ہوئی، اور یہی نام کفار مکہ نے کعبے کے اندر بت رکھ کر کے ان کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کو مختلف
کوئی بارش کا خدا اور کوئی اولاد کا خدا اور کوئی صحت کا. تو یہ چیز چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم سے کفار مکہ نے لی تھی، اس لیے اللہ انہی کی بات کو یہاں ڈال کر کے بتا رہے ہیں کہ اے کفار مکہ، تم لوگوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے جو ان لوگوں نے کیا تھا جن کو میں نے اس طرح برباد کیا، اور تم ویسے جٹلا رہے ہو جیسے نوح جٹلایا گیا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا سلوک ہے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہ وارننگ ہے کفار مکہ کو کہ یہ دیکھو، اگر کل ان کو کوئی اللہ سے بچا نہیں سکا تو تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. اور نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. استغفر اللہ ربی. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ سمجھانے لگ جاتے کہ بھی تم نے اس بندے کی بات نہیں ماننی. تو پھر ظاہر نسلوں میں بھی کہاں خیر آئے گا؟ نسلوں میں خیر تبھی آتا ہے جو ماں باپ ان کی صحیح تربیت کرے. جو ماں باپ بھی غلط تربیت کرنے لگ جائے تو پھر نسلوں میں بھی خیر باقی نہیں رہتا. تو اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کوئی چیز میں اضافہ نہ کر. سورہ جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی قوم کو اس واقعہ کی اطلاع دو کہ جنوں نے قرآن سنا، اسے سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس پر متی بن گئے. آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے، کسی جگہ بیٹھتے اور فرشتوں کی باتیں کان لگا کر سنتے، اور پھر آ کر کاہنوں کو خبر دیتے. 7 جنات مکہ پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ایک دفعہ ہی قریب سے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے، پھر دائیں دین بن کر لوٹے. حدیث میں ہے کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے: دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور پیشانی. سورہ جن. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے. راستہ میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. اس وقت جنوں کے گروہ کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا. تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گئے اور غور سے سنا. اس واقعے کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. سبحان اللہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں، جو انسان یا جو جن جس کے اندر نیچر بہترین ہو تو اس کے گمان بھی کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. جب یہ لوگ کہیں لمبے سفر پہ ہوتے اور ویران جگہ آتی تو وہاں کھڑے ہو کر کے، اگر انہوں نے رات کو وہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو کھڑے ہو گئے تو اونچی آواز سے کہتے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ مانگتے ہیں. تو پھر وہ سکون سے وہاں رات رہ لیتے. یہ ان کا گھمان یہ تھا کہ ہر جو وادی ہے وہ جنوں کے کنٹرول میں ہے، اور ان کی پناہ مانگ لینے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں یہ حرکت کر کر کے تو جنوں کے غرور کو کتنا بڑھا دیا کہ انسان جن کی جو پناہ مانگ رہا ہے اللہ کی بجائے. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگل لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے.
और ये कि हमारी समझ में ना आता था कि आया ज़मीन वालों के साथ कोई बुरा मुआमला करने का इरादा किया गया है या उनका रब उन्हें राह-ए-रास्त दिखाना चाहता है। ये हमने पीछे भी देखा ना सूरह कहफ में अल्लाह कहफ में कि जिन्होंने किस तरह से कहा कि खामोश हो जाओ, यानी तवज्जो से सुनो कुरान को। ये भी कुरान के सुनने के आदाब का कमाल उन्होंने एक पैगाम दिया इंसानों को। और यहाँ फिर जिन एक बड़े अज़ीम अदब का इज़हार कर रहे हैं। जब भी आप अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ बात करें, तो कभी भी ये ना कहें कि कोई बुराई जो है वो अल्लाह की तरफ से है। ये खुदा के अदब के तकाज़ों में पहला तकाज़ा है। कभी भी कोई बुराई मेरे रहमान की तरफ नहीं जा सकती। हर नेकी और भलाई अल्लाह से मंसूब है। तो जब आपस में वो गुफ्तगू करते हैं तो कितना प्यारा अंदाज़ है। हमारी समझ में ना आता था कि आया ज़मीन वालों के साथ कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया है? यानी ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ज़मीन वालों से कोई बुरे इरादे कर चाहता है या बुराई को भेजना चाहे, बल्कि नहीं, स्टाइल देखिए कितना ज़बरदस्त है। या उनका रब उन्हें राह-ए-रास्त दिखाना चाहता है। ऊपर नहीं रब कहा, नीचे रब कहा, जबकि राह-ए-रास्त। और वाक़ईतन चूँकि कुरान आने वाला था, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये जो सारा जिन्नों के ऊपर जाने की सुन-गुन का जो रोक दिया था सिस्टम, उसकी वजह यही थी कि किताबुल्लाह उतरने वाली थी। और ये कि हम में से कुछ लोग सालेह हैं और कुछ इससे फ़रोतर हैं। हम मुख्तलिफ़ तरीकों में बँटे हुए हैं। और ये कि हम समझते थे कि ना ज़मीन में हम अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं और ना भाग कर उसे हरा सकते हैं। और ये कि हमने जब हिदायत की तालीम सुनी, तो हम इस पर ईमान ले आए। अब जो कोई भी अपने रब पर ईमान ले आएगा, उसे किसी हक़, तौफ़ीक़ या ज़ुल्म का खौफ़ ना होगा। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम अल्लाह के अताअत गुज़ार हैं और कुछ हक़ से मुनहरिफ। तो जिन्होंने इस्लाम अताअत का रास्ता अख्तियार कर लिया, उन्होंने नजात की राह ढूँढ ली। और जो हक़ से मुनहरफ हुआ, वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाला है। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए कि क्या उनकी गुफ्तगू जो पूरी अल्लाह ने रिकॉर्ड कर दी, पूरी कुरान में डाल दी, पूरी अपने कलाम का हिस्सा बना दी। मेरे रब को उन दिनों की गुफ्तगू इतनी पसंद आई, सुभान अल्लाह, कि जिसे कुरान में अल्लाह ने डाल करके क़यामत तक की इंसानियत के लिए तिलावत बना दी है। और बात जिन्नों की है, लेकिन जब हम इसका एक ही भी हर्फ पढ़ते हैं तो हमें 10 गुने, 70 और 700 गुने अजर मिलता है। सुभान अल्लाह की वजह जिन भी बात बेहतरीन करे तो बेहतरीन है भाई, ये नहीं कि बात कौन कर रहा है। असल मसला ये है कि बात क्या है। अगर बेहतरीन बात कोई भी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे लो। और ये जान लो कि ये बेहतरीन स्टाइल एक इंसान और मुसलमान का होना चाहिए। मुसलमान का मर्तबा वो है जो कल अल्लाह के दरबार में अपनी ये तवाज़ुल हक़ के फरीज़े की जवाबदेही करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उनकी इतने खूबसूरत अंदाज़ को कोट करके कुरान में तो हमारी तरबियत की है, हमें गाइड किया है और गुफ्तगू का हमें अदब अदब सिखाया है। और ये कि इस तालीम की सच्चाई को समझने और कैसे हम बात करें दूसरों से और हमारे ईमान की बेस क्या होनी चाहिए। छोटी-सी तकरीर के अंदर, थोड़ी-सी बातों के अंदर एक समंदर समो दिया गया है, ताकि हम एक बेहतरीन गाइडलाइन लेकर के हम ज़िंदगी का सफ़र तय करें। और इसकी सच्चाई की जो कल 2 सिमतें हैं, जन्नत और जहन्नम, उसको भी समझ सकें। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर ये वही भी की गई है कि लोग अगर राह-ए-रास्त पर साबित कदमी से चलते, तो हम इन्हें खूब सैराब करते, ताकि इस नेमत से उनकी आज़माइश करें। और जो अपने रब के ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, उसका रब उसे सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगा। और ये कि मस्ते अल्लाह के लिए हैं, लिहाज़ा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। अब चूँकि हरम शरीफ अल्लाह का घर था, अल्लाह की मस्जिद थी, अल्लाह का काबा उधर था, तो उसमें वो एक अल्लाह के अलावा और 500 लोगों को पुकार रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि मस्जिद जौन-सी है, उसमें अल्लाह के अलावा तुम किसी और का नाम नहीं ले सकते। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ, तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिए खड़े होते, तो कुफ़ार मक्का को इतनी नाराज़गी आती कि वो एकदम सब झपटते हुज़ूर के ऊपर और इस तरह की अज़ियतें देते कि अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो भाग के जा कर के तो ऊँट का ओझर लाके हुज़ूर के ऊपर फेंक देते हैं सजदे के वक़्त में। तो कोई ने अच्छा उठकर हँसना शुरू कर देते हैं। तो किसी ने भाग के जाके हज़रत फ़ातिमा को बताया
کہ آپ کے باپ کے اوپر اونٹ کا اوجر پھینک دیا گیا سجدے میں، تو وہ بھاگی آئی اور رو رہی تھی اور ساتھ اس اوجر کو کھینچ کھینچ کے اپنے باپ کے اوپر سے اتار رہی تھی۔ یہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے دکھ انہیں کس کے لیے اٹھائے؟ ہمارے لیے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کفار مکہ کہ ہم تو ایک بڑا طاقتور جتھا ہے، اور یہ بندہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے یہ کمزور آدمی ہے، تو ہم جس طرح سے چاہیں اس پر جھپتے اور اس کا اس طرح تسلیم کر۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں ان کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کس خوبصورت طریقے سے کہیں نوح کی کہانی سے، کہیں جنوں کی گفتگو سے، کہیں دوسرے پیغمبروں کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں تشفیاں دے رہے۔ اتنے کروشل حالات میں اس طرح سا سفر، وہ میرے نبی کی شان تھی، ورنہ کوئی انسان اور ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ لوگ اپنے اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو اب یہ دیکھو، وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ، ہمارے جتنا بھی بھاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں بڑی جلدی پتہ چل جائے گا، الحمدللہ تم دیکھو گے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آج تم کمزور سمجھ رہے ہو، کل ان کے دربار میں تم کمزور حالت میں حاضر کیے جاؤ گے اور معافی مانگتے نظر آؤ گے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غیب کا علم دینے کے لیے میرے اللہ نے اپنے رسولوں کو پسند کیا اور جتنا چاہا عطا فرمایا۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور اس چیز کی طلب کرے گا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا کہ کوئی یہ میرے اللہ کی پسند ہے۔ اگر کوئی کہے لے جی یہ تو بندہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں، میں سٹینڈرڈ کا ہوں یا فلانے کو ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے مشورے لے کے کام کرنے والا نہیں ہوں، میں تو رب ہوں سبحان اللہ، جسے چاہوں منتخب کروں اور جس سے چاہے رد کر دوں۔ تو اس کے آگے اور پیچھے ہائے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں، اور جبریل کی تو ڈیوٹی ہے نبیوں کے ساتھ رہی ہے۔ سورہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، سورہ مزمل۔ انٹروڈکشن۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ راتوں کو کپڑے میں لپٹ کر سونا چھوڑ دیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت جھاڑے کے دن میں بھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے، وہی آتی تو اونٹنی جھک جاتی۔ سورہ مزمل کے پہلے حصے میں قیام اللیل فرض ہوا۔ سال بھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تہجد فرضیت کے ساتھ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ماہ کے بعد اس حکم کے خاتمے کی آیتیں اتری اور اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ سورہ مزمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی کیا انتہا قرآن نے کی ہے۔ میرے رب نے جب نوح کو پکارا تو کہا یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، سبحان اللہ۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا یا محمد، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ نہ صرف خدا خود کر رہا ہے بس کائنات کی ہر چیز جون سی ہے وہ میرے نبی کے لیے ادب کی حالت میں ہے، سبحان اللہ۔ ہائے
नमाज़ रात को नमाज़ में खड़े रहा करो, मगर कम आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दो और कुरान को खूब ठहर-ठहर कर पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाज़िल करने वाले हैं। दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज़्यादा मौज़ू है। दिन के औकात में तो तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात हैं। अपने रब के नाम का ज़िक्र किया करो और सबसे कटकर उसी के हो रहो। सुभान अल्लाह! ये हल कल हमने वो परसों हदीस पढ़ी थी ना, कि हज़रत आयशा कहती है, लोगों से कम मिलने में आफ़ियत है। तो अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप किस तरह अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाएँ और तक़वे की क़ुव्वत अंदर में पैदा करें। उसके पैदा करने के लिए अल्लाह ने जो अज़ीम रास्ता दिखाया वो क्या है? पिछली रात का उठ कर के अल्लाह की नमाज़ का पढ़ना और नमाज़ में कुरान का पढ़ना। और ये कि इससे क्या होगा? तुम्हारा नफ्स काबू में आएगा और ये एक दीन का काम करने के लिए ये आपने मददगार समझोगे इस नमाज़ को। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, वो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, लिहाज़ा उसी को अपना वकील बना लो। सुभान अल्लाह! वकील हम समझते हैं ना, है जो आपकी वकालत करे या आपके लिए काफ़ी हो, जिस पर आप एतमाद करके अपने मामलात उसके सुपुर्द कर देते हैं। हम दुनिया में कोई मुकदमा होता है तो वकील करते हैं, ये मेरा मुकदमा लड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सबसे आला वकील तो मैं हूँ। मेरे सुपुर्द कर दो सारे मामले, मैं काफ़ी हो जाऊँगा, तुम बस मेरा काम करते जाओ। और जो बातें लोग बना रहे हैं, इन पर सब्र करो और शराफ़त के साथ उनसे अलग हो जाओ। इन जुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तो मुझ पर छोड़ दो और इन्हें ज़रा कुछ देर इस हालत में रहने दो। हमारे पास इनके लिए भारी भेड़ियाँ हैं और भड़कती हुई आग और हलक में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अज़ाब। ये उस दिन होगा जब ज़मीन और पहाड़ लर्ज़ उठेंगे और पहाड़ों का हाल ही ऐसा हो जाएगा जैसे रेत के ढेर हैं जो बिखरे जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जो थे, वो दुनिया, वो माल जिस पर तुम फ़ख्र करते हुए अल्लाह के बंदे को झुठलाते हो और अल्लाह के साथ तुमने जंग छेड़ दी है नादानो, बहुत जल्द अल्लाह ने ये तो आरज़ी दुनिया बनाई है और ये कि ये किसी के लिए भी एक अजीब बात नहीं थी भई, इतने पैगंबर गुज़रे आज तक और सबकी तालीम जो-सी और उनके जो उम्मतें थी वो मौजूद थी, किताबें मौजूद थी। किसके पास अल्लाह का तारुफ़ नहीं था? और तो छोड़ें, यही बदबख्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, ये कहाँ रह रहे थे? काबे में। और काबा किसने बनाया? इब्राहीम ने। और ये कहते हैं हम इब्राहीम के उम्मत में उनकी न उम्मत पर उनके दीन पर जा रहे हैं। तो अगर उनके ही दीन पर थे, तो वही दीन का अदा करना जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो ये लोग बिगड़ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए और किस तरह से हौलनाक किस्म की अज़ियतों पे तोला है, हत्ता के मारने पे तोला है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ये हरकतें जो हैं, बहुत जल्द इस नेज़ पर पहुँच जाएँगी कि तुम अज़ाब के मुस्तहिक़ होकर अज़ाब झेलोगे। तुम लोगों के पास हमने उसी तरह का रसूल तुम पर गवाह बनाकर भेजा है, जिस तरह हमने फ़िरौन की तरफ से एक रसूल भेजा था। फिर देख लो कि जब फ़िरौन ने उस रसूल की बात ना मानी, तो हमने उसको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ लिया। अगर तुम मानने से इनकार करोगे, तो उस दिन कैसे बच जाओगे, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिसकी सख्ती से आसमान फटा पड़ा जा रहा होगा। अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहने वाला है। अभी ये देखिए कि कुरान का स्टाइल कितना, अल्लाह ताला की सख्ती आ गई। इंसान नादान जो रब की बात अपने रब को नहीं पहचानता, ना खुद अपनी हस्ती को पहचानता है, ना इतनी अज़ीम कायनात पर कभी गौर व फ़िक्र करता है, तो अल्लाह ताला फिर पहले नरमी के साथ एक फ़हमाइश का अंदाज़, फिर अल्लाह ताला एक मैच्योरिटी के साथ इसी इंसान को समझाता है कि तुम्हें किस तरह ज़िंदगी के करीने और सलीके आने चाहिए, अपनी शरीयत अता करता है। और फिर अब आखिर में आकर के कुरान के तो अल्लाह ताला की अब सख्ती आ गई है कि अब भी अगर तुम नहीं मानोगे, तो याद रखो तुम्हारे लिए कितनी-कितनी कल आज जो राहतें हैं, ज़िंदगी की लज़्ज़तें हैं, औलादें हैं, ये दुनिया है जो इतनी हुसीन मेरे रब ने बनाई, जिसके लिए तुम आमतन हो हर वक़्त इसे जमा करने, जोड़-जोड़ के रखने और अपना एक सरमाया बनाने में और दुनिया के स्टेटसों में लगे हुए हो। तो अल्लाह अकबर कबीरा, अगर कल के लिए कोई सामान न किया तो अल्लाह फरमाते हैं,
بچاؤ کیا ہوگا اس دن جب اتنا سخت دن آئے گا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس کی سختی سے، اللہ اکبر، اور آسمان پھٹ جائے گا اللہ. تو یہ رب کا وعدہ ہے. اس دن کی سختی کو اللہ کہیں کہتے ہیں اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا. وہ اللہ کی سختی اتنی ہوگی انسان اپنی سنس کھو دے گا. اللہ اس دن کی سختی سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ آپ وہ ہدایت کا رستہ ایمان کا ہمیں دے دے جو تیری عافیت والا ہو اللہ، جس سے تو راضی ہو. اللہ ان سختیوں سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما اور ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ دلوں کو تو پھیر میرے اللہ، تاکہ یہ سخت انسان برداشت کرتا ہی نہیں. یہ نادان ہے جو اس کی خریداری کر رہا ہے. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اللہ فرما رہے یہ قرآن جو سیاحت تدبر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ قرآن تو میں تمہاری طرح اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم میں اس سے نصیحتیں لو، زندگی کو خوبصورت بناؤ، صحیح راستے میں چلنے کے لیے اپنے اصول لو اس کے اندر سے، اور یہ جان سکو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ آخرت کا کیسے جڑا ہوا ایک سسٹم ہے، کس طرح اس دروازے سے گزر کر کے تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے، اور کس طرح یہ ایک عارضی چند دن کی زندگی ہے. یہاں ہمیشہ رہنے کے سامان مت کرو، ہمیشہ کی زندگی کے لیے سامان کرو. تو اتنے خوبصورت انداز سے قرآن جو ہمیں اتنی پیاری نصیحت ہمارے لیے لے کے آیا ہے. تو اللہ فرمایا اصل مقصد قرآن کا یہ ہے. تمہاری مرضی ہے بھائی. اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اگلا رکوع جون سا ہے یہ 10 سال بعد نازل ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس اتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. اب جو تہجد ہے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے اور امت کے لیے نفل ہے. جو لوگ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی تب صحابہ کے اندر اتنے جذبے تھے کہ اگر حضور ساری رات کھڑے رہتے تو وہ بھی ساری رات کھڑے رہتے قیام میں، اور دنوں کو مشقت کرتے رزق کے لیے. تو جو جس نے بہت زیادہ پریشر ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر معافی دے دی. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر وہی زیادہ بہتر ہے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ کہہ لے آخرت جو ہے وہی بہترین ہے بھائی. اس کے لیے بھی کچھ دیکھو، تیاری کرو، اور اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو. بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ایکچوئل یہ پوری جو اب ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ایک ہی ہمارے فوکس اللہ دے رہے ہیں، وہ کیا کہ انسان کو کثرت استغفار سے کل کا سرمایہ بنانا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے معافی مل گئی الحمدللہ تو یقیناً، اور یہ دن بھی جون سے ہیں ہمارے جو آ رہے ہیں دن ان کے الحمدللہ تاکراتے، تو ان کے اندر بھی ہم نے اللہ سے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے مغفرت ہی مانگنی ہے. اگر معافی مل گئی الحمدللہ تو انسان سرخرو ہو گیا دنیا آخرت میں، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن گیا اور اللہ کی جنت پا گیا. تو اللہ تعالی ہمیں بہت استغفار کرنے والا بنائے.